زمین رب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے تلخیص المفتاح کا مقدمہ سے۔ مقدمۃ یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، حاضی مقدمۃ۔ دراصل یہ جو کتاب ہے تلخیص المفتاح، یہ علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی کی جو تصنیف تھی مفتاح العلوم، اس کی قسم ثالث ہے یہ، جو فصاحت و بلاغت پر مشتمل تھی۔ تو اس قسم ثالث کو تلخیص کر کے ایک علیحدہ کتاب تیار کی، جس کا نام رکھا یہ تلخیص المفتاح۔ چونکہ اس کی کتاب جو مفتاح العلوم تھی وہ 3 علوم پر مشتمل تھی: صرف و نحو، عروض و قوافی، فصاحت و بلاغت۔ تو جو قسم ثالث ہے اس کی تلخیص کر کے یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کتاب تحریر فرمائی، جس کا نام رکھا تلخیص المفتاح۔ تو اس تلخیص المفتاح جو اس کی ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ ایک مقدمے اور 3 فنون پر مشتمل ہے۔ ایک مقدمہ، اس میں فصاحت و بلاغت کا معنی یعنی اس کی تعریفیں اور اقسام وغیرہ بیان کی گئی ہیں، اور علم بلاغت، علم معنی اور علم بیان میں منحصر ہے، اس کا بیان ہے۔ اور اس طرح کی جو اس کے مناسب چیزیں ہیں، جیسے فصاحت و بلاغت کے درمیان نسبت کا بیان اور بلاغت کا مرجع کیا ہے، یہ سارا اس مقدمے میں بیان ہے۔ اور فن اول علم المعانی کے بارے میں ہے، اور فن ثانی علم البیان، اور فن ثالث علم البدیع کے بارے میں ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ یہاں مقدمے سے ہے، اور مقدمہ چونکہ یہ مقدمہ باب تفیل سے ہے، یہ مقدمۃ جیش سے ماخوذ ہے، اور مقدمۃ جیش لشکر کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لشکر سے پہلے جا کر آگے کی خبریں لشکر کو دیتا ہے۔ مقدمے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور دوسرا ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم اس سے مراد یہ ہے کہ شروع میں ان مسائل کا ذکر کرنا جن مسائل پر شروع علم ہونا موقوف ہو، مثلا اس علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ بیان کرنا۔ کیونکہ جب تک غرض و غایت بیان نہیں کی جائے گی اور علم یعنی تعریف وغیرہ نہیں بیان کی جائے گی تو ان مسائل کا سمجھنا دشوار ہوگا۔ تو اسی لیے اگر مقدمے میں موضوع، تعریف اور غرض و غایت وغیرہ بیان ہو تو پھر وہ مقدمۃ العلم اس کو کہتے ہیں۔ اور مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب سے پہلے اسی گزشتہ کلام کے کسی ایسے حصے کو آگے مقدم کرنا جس کا ماں بعد کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہو، تو اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب۔ عبارت شروع کرتے ہیں: الفصاحۃ یوصف بها المفرد والکلام المتکلم۔ فصاحت اس کے ساتھ مفرد، کلام اور متکلم کو موصوف کیا جاتا ہے، یعنی یہ فصاحت مفرد، کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے۔ والبلاغت یوصف بها الاخیران فقط، جبکہ بلاغت اس کو موصوف کیا جاتا ہے آخری دونوں کے ساتھ، یعنی یہ بلاغت مفرد کی صفت نہیں بنتی، صرف کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے۔ تھوڑا سا مختصراً اعتراض ہے کہ جب کلمہ اور متکلم فصیح ہوتے ہیں اور بلیغ صرف کلام اور متکلم ہوتا ہے تو کلمہ بلیغ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمے کا فصیح ہونا عربوں سے سماع ہے، عربوں سے سنا گیا ہے، جبکہ کلمے کا بلیغ ہونا یہ عربوں سے سنا ہی نہیں گیا ہے۔ اس لیے بلاغت کا تعلق مفرد کے ساتھ نہیں ہے، بلاغت کا تعلق صرف اور صرف کلام اور متکلم کے ساتھ ہے۔ تو فصاحت ایک فصاحت فی المفرد ہوتی ہے، فصاحت فی الکلام ہوتا ہے، اور فصاحت فی یعنی مفرد میں فصاحت کیسے ہو؟ تو مفرد کے میں فصاحت اس کی تعریف یہ ہے کہ خلوص من فالفصاحت فی المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس، یعنی مفرد فصیح اس وقت ہوگا جب وہ تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس سے خالی ہوگا۔
جب ان تینوں چیزوں سے خالی ہوگا تو پھر اب کہیں گے کہ یہ مفرد فصیح ہے، یعنی یہ اس میں فساد فی المفرد پائی جا رہی ہے۔ تو ان تینوں کی وہ مثالیں پیش کریں گے کہ جن میں تنافر حروف پایا جاتا ہے، اور تنافر حروف پائے جانے کی وجہ سے یہ کلام فصیح نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ان غرابت اور مخالفت کی بھی وہ مثالیں پڑھیں گے جس میں ان چیزوں کا بیان ہوگا کہ اس میں غرابت پائی جا رہی ہے، اور کس طرح غرابت پائی جا رہی ہے اس غرابت کو بھی بیان کریں گے، اور مخالفت پائی جا رہی ہے تو مخالفت کس طرح پائی جا رہی ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تنافر حروف ہے۔ تنافر حروف اس کی مثال دی ہے غدائرہ مستشذرات الی العلا۔ ایک نسخے میں غدائرہ ہے اور ایک نسخے میں غدائرہا ہے، غدائرہا مستشذرات الی العلا۔ غدائر یہ غدیرتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد اس عورت کے بال ہوتے ہیں، چٹیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جو لٹک رہی ہوتی ہیں۔ اور مستشذراتن اس کا معنی ہے مرتفعاتن، یعنی اٹھے ہوئے، الی العلا، علا بلندی کو کہتے ہیں۔ غدائرہا مستشذراتن اس کا مطلب ہے اس کی چٹیا، یعنی یہ شعر جو شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی چٹیا اٹھی ہوئی ہیں، اس کے بال اٹھے ہوئے ہیں بلندی کی طرف۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں تنافر حروف کس طرح پایا جا رہا ہے، اور تنافر حروف ان میں جو لفظ مستشذرات ہے اس میں پایا جا رہا ہے۔ اس مثال میں جو لفظ کلمہ ہے یہ عربوں کی زبان پر ثقل اور بھاری ہے۔ تو شاید تنافر حروف کی تعریف میں نہیں کی، تو سب سے پہلے تنافر حروف کی تعریف سنیں۔ تنافر حروف کہتے ہیں کلمے میں ایسا وصف جس کی وجہ سے زبان پر حروف بھاری ہو جائیں اور ان کے بولنے میں دشواری ہو، اس کو کہتے ہیں تنافر حروف۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مستشذرات میں کس طرح تنافر حروف ہے۔ تو اس مثال میں جو کلمہ مستشذرات ہے یہ عربوں کی زبان پر ثقیل اور بھاری ہے، کیونکہ اس میں جو مستشذرات ہے اس میں تا حرف رخوہ ہے اور زا یہ حرف شدیدہ ہے، اور ان کے درمیان جو حرف سین آ گئے یہ حرف مہموسہ ہے۔ اور ہر وہ کلمہ جس میں حرف رخوہ اور حرف شدیدہ کے درمیان حرف محموس آ جائے تو وہ عربوں کی زبان پر بھاری ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس لفظ مستشذرات میں ثقل پایا جا رہا ہے، اور یہ ثقل ہمارے اعتبار سے نہیں ہوگا، یہ ثقل عربوں کے اعتبار سے ہوگا کہ ان کی زبانوں پر بھاری ہے، اس لیے اس میں مستشذرات میں تنافر حروف پایا جا رہا ہے، اور تنافر حروف کے پائے جانے کی وجہ سے یہ کلمہ فصیح نہیں رہا۔ پھر فساد فی المفرد میں دوسری کہ تھی کہ اس کا خالی ہونا، فساد فی المفرد کا غرابت سے بھی خالی ہونا ضروری ہے۔ تو غرابت کس کو کہتے ہیں؟ غرابت کہتے ہیں کلمے کا ایسا عجیب و غریب ہونا جس کا معنی ظاہر نہ ہو اور نہ ہی وہ عام طور پر استعمال ہوتا ہو، تو ایسے کلمے کو کلمہ غریب کہتے ہیں، یعنی غرابت کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال دی ہے وفاہمن و مرسنن مسرجن۔ فاہمن کہتے ہیں کالے بال، اور مرسنن کہتے ہیں ناک کو، اور مسرجن کہتے ہیں کہ مسرجن کہتے ہیں یہ سریج کی طرف اس کی نسبت ہے، یعنی مسرجن کہتے ہیں حداد کو۔ تو اس شعر کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ وفاہمن و مرسنن مسرجن، کہ وہ کالے لمبے بالوں والی ہے اور چمکدار ناک والی ہے۔ تو اس کی جب تشریح پڑھیں گے تو اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
تو اس مثال میں دراصل یہ جو غرابت ہے تو یہ کلمہ اصل غرابت ہی مرسنن میں ہے، کہ اس مثال میں جو لفظ مرسنن ہے یہ ایسا عجیب و غریب ہے جو نہ تو یہ ظاہر ہے اور نہ ہی یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مرسنن کو دو چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک تو اس لوہے جو حداد ہوتا ہے، اس کی جو تلوار ہے اس کی باریکی اور لمبائی میں ہو، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو لوہار ہے اس کی جو تلوار بنی ہوئی ہو باریکی اور لمبائی میں، اس ناک کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کی ناک اس طرح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس چراغ سے جو چمک دمک میں ہو، اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ باقی جب اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر وضاحت مزید ہو جائے گی، اور پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اور تیسرا ہے فساد فی المفرد کے لیے، یعنی اس مثال میں جو لفظ مرسنن پایا گیا تو اس میں یہ غرابت پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو فساد فی المفرد سے خالی ہو گیا، یعنی فساد فی المفرد اس میں نہیں پائی گئی۔ اور جو تیسری صورت ہے مخالفت قیاس، تو مخالفت قیاس اس کی تعریف یہ ہے کہ مفرد کا کسی قانون صرفی کے خلاف ہونا۔ اگر کوئی مفرد قانون صرفی کے خلاف ہوگا تو پھر اس میں یعنی مخالفت قیاس پایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کلام فساد فی المفرد سے خالی ہو جائے گا، یعنی وہ کلام فصیح نہیں رہے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے الحمدللہ العلی الاجللی، تو اب یہاں پر مخالفت قیاس لفظ اجللی میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر دو لام اکٹھے ہو گئے، تو صرف کا قاعدہ ہے کہ جب دو حروف ہم جنس جمع ہو تو اور دونوں متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر کے پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا لازم ہے، لیکن یہاں پر ادغام چونکہ نہیں کیا گیا تو اس لیے اس میں مخالفت قیاس پایا گیا، اور جب مخالفت قیاس پایا گیا تو یہ کلمہ اس سے خالی ہو گیا، یعنی فصاحت سے خالی ہو گیا۔ یہاں تک ترجمہ دیکھیے، فالفصاحت فی المفرد خلوص من تنافر الحروف والغرابت و مخالفت القیاس۔ فساد فی المفرد یہ ہے کہ اس کا خالی ہونا من تنافر الحروف، تنافر حروف سے، غرابت سے اور مخالفت قیاس سے۔ فتنافر نحو غدائرہ مستشذرات الی العلا، تنافر جیسے اس کی چٹیاں اٹھی ہوئی ہیں بلندی کی طرف۔ والغرابت نحو، اور غرابت جیسے وفاہمن و مرسنن و مسرجن، وہ یعنی یہ بھی اس شاعر کا اپنی محبوبہ کے بارے میں ہی ہے کہ وہ کالے لمبے بالوں والی اور چمکدار ناک والی ہے۔ مسرجن چمکدار کو کہتے ہیں، مرسنن کہتے ہیں ناک لمبے ناک والے، تو لمبے چمکدار لمبے ناک والی ہے، چمکدار ناک والی ہے۔ کالسیف السریجی فی دقتی والاستوائی، اس تلوار کی طرح، اس حداد یعنی لوہار کی تلوار کی طرح باریکی میں اور استوا بلندی میں، استوا برابری میں، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس کو۔ او کالسراجی فی البریکی واللمعانی، یا اس چراغ کی طرح ہے جو چمک میں اور دمک میں ہو۔ والمخالفت نحو الحمدللہ العلی الاجللی، اور مخالفت جیسے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو بلند اور بزرگی والا ہے، بڑا ہے۔ قیل ومن الکراہۃ فی السمع نحو کریم الجرشہ شریف النسب، یہ کہا گیا ہے یعنی اس کا تعلق فساد فی المفرد کے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح فساد فی المفرد کا تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس سے خالی ہونا ضروری ہے،
اسی طریقے سے اس کا کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی تعریف میں یہ بھی کہنا چاہیے تھا، یعنی وہ تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ خلوص من تنافر الحروفی والغرابتی و مخالفت القیاسی و من الکراہتی فی السمع، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور انہوں نے اس کی ایک مثال دی ہے کریم الجرشہ شریف النسب۔ تو کریم الجرشہ اس میں کراہت فی السماع کس طرح پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ باعزت نفس والا، شریف النسب والا۔ اس مثال میں لفظ جرشہ ایسا ہے جس میں کراہت فی السماع یعنی سننے میں مکروہ ہے، تو کراہت فی السماع ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح فساد فی المفرد کا تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس سے خالی ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، جس طرح انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ جرشہ یہ کراہت فی السماع ہے اس میں۔ وفیہ نظر، اس میں نظر ہے، یعنی اس میں اعتراض ہے، یعنی جن لوگوں کا یہ قول تھا گویا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ فصیح کلمے کے لیے ان تینوں سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی، کراہت فی السماع کی بھی قید لگانی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب ہے فی نظر سے مراد بھی یہی ہے کہ اس میں اعتراض و جواب ہے، اعتراض ہے اور اعتراض کا پھر جواب ہے۔ یعنی فی نظر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جن کا یہ قول ہے اس میں نظر ہے، یعنی اس میں اور غور کرنا چاہیے، اگر اس میں غور کریں گے تو پھر آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، تو جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کلمہ غرابت سے خالی ہوگا تو کراہت فی السماع اسی کی ضمن میں آ جاتی ہے، یعنی جب غرابت سے کلمہ خالی ہوگا یقینی طور پر اس کراہت فی السماع سے بھی خالی ہوگا، کیونکہ غرابت کہتے ہی اس کے ہیں کہ کلمے کا ایسا عجیب و غریب ہونا جس کا معنی ظاہر نہ ہو اور نہیں وہ عام طور پر استعمال ہوتا ہو۔ جب وہ ہے ہی عجیب و غریب تو وہ کراہت فی السماع بھی اس میں ہو گئی، تو کراہت فی السماع کی الگ سے قید لگانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ جرشہ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں کراہت فی السماع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا عجیب و غریب بھی ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، اس لیے اس کو غرابت میں ہی شامل کیا گیا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثال غرابت کی ہی ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا اور کل سے انشاءاللہ فصاحت فی الکلام پڑھیں گے۔